ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ اندر والے اسپیکراں دی آواز کہانی۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا و ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی العالمین صاحب قبلتین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور الحسن شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت الوسیلہ صاحب معطر وسیلہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار و ارباب میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً غفراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا ہو کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک ماہ محرم الحرام کے وسیلے سے ہم تمام مسلمانوں کی دلی نیک دعائیں، نیک آرزوؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ محرم الحرام کی تعظیم کرو، ماہ محرم الحرام کا احترام کرو۔ جو بندہ محرم الحرام کی تعظیم کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اللہ پاک اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیتا ہے۔ ایکو وغیرہ بند کر دو۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں ماہ محرم الحرام کی عظمت کا ذکر فرما رہا ہے۔ قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے آیت مقدسہ تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ جب سے اللہ نے زمین کو تخلیق فرمایا، جب سے اللہ نے آسمان کو تخلیق فرمایا، اور ان میں سے 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پاکستان میں آپ کو ڈاکٹر سے لے کر انجینئر تک بڑے بڑے پروفیسر حضرات جن کو اسلامک مہینوں کے نام نہیں پتا، دنیاوی مہینوں کے نام یاد ہیں۔ بھئی یہ مہینہ کون سا ہے؟ یہ جون کا ہے، یہ جولائی کا ہے، یہ اگست ہے، یہ ستمبر ہے، یہ دسمبر ہے۔ آپ ان سے پوچھو کہ اسلامک نام کون سے ہیں، انہیں اسلامک نام نہیں پتا۔ جب بندے کے پاس اسلام کا علم نہ ہو، دین کا علم نہ ہو، وہ بندہ ہندوؤں کو فالو کرتا ہے، انگریزوں کو فالو کرتا ہے، رب رسول کے قرآن کو فالو نہیں کرتا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہر سال 2022 شروع ہوا، فیس بک کے اوپر میسج آنے لگے آپ کو نیا سال مبارک ہو۔ 2023 شروع ہو، 2024 ہو، 2025 ہو، یہ سابقہ جتنے بھی سال گزرے ہیں، ہر دفعہ ایک پیغام آ جاتا ہے، نیا سال آپ کو مبارک ہو۔ ہمارے جوانوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اسلامک سال کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے اور اسلامک سال کی انتہا کہاں سے ہوتی ہے، اور اسلامک مہینوں کے نام کون کون سے ہیں۔ علماء فرماتے پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، دوسرے مہینے کا نام سفر ہے، تیسرا مہینہ ربیع الاول،
الثانی، 5واں مہینہ ہے جمادی الاول، 6واں مہینہ ہے جمادی الثانی، پھر اس کے بعد رجب، شعبان، رمضان، پھر شوال، ذی القعدہ، ذی الحج اسلام کا آخری مہینہ ہے۔ ہمارا جو اسلامک سال شروع ہوتا ہے وہ ماہ محرم الحرام سے ہوتا ہے، اور جہاں پہ ہمارا سال ختم ہوتا ہے وہ ماہ ذو الحجہ شریف ہے۔ سال کے پہلے مہینے میں بھی قربانی ہے، سال کے آخری مہینے بھی قربانی ہے۔ سال کے پہلے مہینے میں نواسہ رسول سیدنا امام حسین کی قربانی ہے، اور سال کے آخری مہینے حضرت ابراہیم کے لبے جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہے۔ پھر ماہ محرم ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے آج جمعۃ المبارک میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی نے ماہ محرم میں کون کون سے اعمال کیے، اصحاب رسول نے کون کون سے عمل کیے، نبی پاک کی اہل بیت اطہار نے کون کون سے عمل کیے۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی جو کتاب ہے قرآن پاک، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد ٹوٹل 12 ہے۔ یہ مت سوچنا کہ یہ 12 مہینے میرے نبی نے بنائے یا موسیٰ نے بنائے یا عیسیٰ پیغمبر نے بنائے یا تورات میں لکھا تھا کہ 12 مہینے ہیں یا انجیل میں ہے زبور میں نہیں۔ فرمایا یوم خلق السماوات والارض، جب اللہ نے زمین کو تخلیق فرمایا، آسمان کو تخلیق فرمایا، اللہ نے لوح محفوظ پہ لکھا ہے جو میں زمین پہ انسان بناؤں گا وہ انسان جو دن اور مہینے گزاریں گے ان کی ٹوٹل تعداد ہے 12۔ یہ جو 12 مہینے ہمارے بنے ہیں یہ زمین آسمان کی تخلیق کے ساتھ اللہ پاک نے نازل فرمایا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں منہا اربعۃ حرم، ان میں سے جو 4 مہینے ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ ٹوٹل مہینے ہیں 12، 4 مہینے ہیں حرمت والے۔ علماء سے پوچھا وہ 4 مہینے حرمت والے کیوں اور اس کی کیا وجہ ہے اور ان کے کیا نام ہیں؟ علماء فرماتے ذی القعدہ، ذی الحجہ، رجب اور محرم الحرام۔ فرمایا سارے سال اللہ کے ہیں، سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے دن اللہ کے ہیں، سارے نبی ساری کتابیں اللہ کی ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ خدا نے 12 مہینے بنائے اور فرمایا 4 مہینے میرے ہیں، 8 مہینے نبی کی امت کے ہیں۔ فرمایا اس لیے کہ ان 4 کی عظمت اور شان زیادہ ہے۔ مشرکین مکہ ان 4 مہینوں میں جو چور چوری کرتا وہ چوری سے رک جاتا، زانی زنا کرتا وہ کہتے محرم آ گیا زنا نہیں کرنا، شرابی شراب پیتا وہ کہتے حرمت والے مہینے آگے شراب نہیں پینی۔ یعنی ہر چور، ہر ڈکیت، ہر قاتل، ہر گناہگار اپنے آپ کو ان 4 مہینوں میں گناہوں سے بچا لیتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے منہا اربعۃ حرم، یہ 4 مہینے حرمت والے۔ میں ایمان سے آپ سے سوال کرتا ہوں، وہ مشرکین مکہ کے نہ ان پر کوئی خدا پر ایمان تھا، نہ انبیاء کو ماننے والے تھے، نہ رسولوں کو ماننے والے ہیں، نہ قرآن کو ماننے والے ہیں، بت پرست ہیں، بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان 4 مہینوں کا ادب و احترام کرتے تھے
جو مسلمان ہو کے اس کا ادب و احترام نہ کرے۔ مسلمانوں نے ذہن بنا رکھا ہے کہ رمضان بڑا افضل مہینہ ہے، ماہ رمضان بڑی شان والا ہے، ماہ رمضان میں داڑھی میں اس طرح نہیں پھیرنا، ماہ رمضان میں کوئی دوسرا رنگ نہیں پہننا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک 4 مہینے حرمت والے ہیں، اے اللہ اگر ان 4 میں ہم نے تعظیم کی، ادب کیا، احترام کیا، انعام کیا ملے گا؟ فرمائیے 4 مہینوں میں عبادت کرنا تمہارا کام ہے، 8 مہینوں میں تمہارے گناہ معاف فرمانا رب العالمین کا کام۔ ان 4 کی عزت کرنے کے صدقے اللہ 8 مہینوں میں عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ ان 4 کا احترام کرنے کے صدقے اللہ 8 مہینوں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا 8 نبی کی امت کے ہیں کہ 4 مہینے میرے ہیں اور ان میں سے 1 مہینہ محرم الحرام ہے۔ پھر حضور کا کیا فرمان ہے؟ آپ فرماتے اللہ پاک نے میری امت کو 10 بزرگیاں یا 10 فضیلتیں ایسی عطا فرمائی، مجھ سے پہلے نہ کسی نبی کو عطا فرمائی، نہ کسی رسول کو عطا فرمائی۔ آقا وہ 10 کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا رجب کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ نے میں نبی کو امت کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر فرمائے شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ پاک نے میں نبی کو نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ پھر فرمائے رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے فضیلت ہے جیسے اللہ پاک نے مجھے 313 رسولوں کے اوپر عطا فرمائی۔ پھر آپ نے فرمایا راتوں میں سے ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اس رات کی فضیلت تمام راتوں پر ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام کی فضیلت اپنے بھائیوں پر۔ پھر فرمایا راتوں میں سے ایک رات ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے، فرمایا اس کو ایسے فضیلت حاصل ہے جیسے قرآن کو باقی کتابوں پر فضیلت حاصل ہے۔ پھر اللہ نے میری امت کو 2 دن عطا فرمائے، ایک عید الفطر کا، دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ پھر اللہ نے میری امت کو یوم عرفات کا دن دیا، ایک دن عبادت کرے اللہ 2 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ پھر اللہ نے میری امت کو جمعے کا دن دیا جو تمام دنوں کا سردار ہے۔ 10واں فرمایا اللہ پاک نے میری امت کو 10 محرم الحرام دیا جو ایک روزہ رکھتا ہے اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ 10 فضیلتیں اللہ پاک فرماتا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری امت کو عطا فرمائی۔ اب مسئلہ جو میں نے آپ کو سمجھانا ہے، شہادت ہر بندہ بیان کر رہا ہے، اہل بیت اطہار کے فضائل ہر بندہ بیان کر رہا ہے، 9ویں 10ویں کو ہر بندہ مسجد میں آ رہا ہے، پتہ نہیں ہے کیا کرنا ہے۔ کوئی ایک سے سوال کر رہا ہے بھائی آج کے دن وظیفہ بتا دیں، کوئی سوال کر رہا ہے کہ 10ویں کا دن کا وظیفہ بتا دیں، کوئی کہتا ہے 1 روزہ رکھ لو، کوئی کہتا ہے 2 روزے رکھ لو، کوئی کہتا ہے سبیل لگا لو، کوئی کہتا ہے فلاں ختم دے دو، کوئی کہتا ہے نیاز دے دو۔ ہمارے اہل سنت کو شہادتیں سنا 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 قوم کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ آج قوم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 9ویں کو کیا کرنا ہے کہ 10ویں کو کیا کرنا ہے۔ قصور ہمارا امت کا نہیں ہے، ہم نے اگر ممبروں پہ بجائے فضائل کے ہم نے مسائل بیان کیے ہوتے، آج نبی کی امت علم سے مالا مال ہو جاتی۔ ہر بندہ کہتا ہے خطاب ایسا ہو، تقریر ایسی ہو جس میں 4 نعرے لگ جائیں، بلے بلے ہو جائے، سبحان اللہ ہو جائے، پیسوں کی ویل مل جائے، مولوی کو لنگر مل جائے، مولوی اپنے گھر چلا جاتا جی جمعہ ہو۔ جمعے کا مقصد یہ ہے آپ جو ٹائم نکال کے آئے ہیں، آپ جو وقت نکال کے آئے ہیں، آپ اس
میں بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سیکھ کے جائیں، آگے جو گھر میں مائیں بیٹیاں بیٹھی ہیں ان تک نبی پاک کا دین پہنچائیں۔ اب میں آپ کو پہلے وہ اعمال بتاتا ہوں جو کرتے ہیں جن کا دین اسلام میں کوئی اجازت نہیں، جس کو اسلام نے کرنے سے منع کیا ہے، پھر میں وہ اعمال بیان کروں گا جو آپ نے 9ویں سے 10ویں کو کرنا ہے۔ سب سے پہلا کام جو کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے، اگر خدا نخواستہ کسی کا بچہ محرم میں بیمار ہو جائے یا محرم میں رونا شروع کر دے، کوئی پوچھے بھئی روتا کیوں ہے، وہ کہتے منحوس پیدا ہی محرم الحرام میں ہوا تھا۔ یعنی بعض کے نزدیک یہ مہینہ اتنا منحوس ہے، وہ کہتے سید الشہداء امام حسین شہید ہوئے، یہ مہینہ معاذ اللہ منحوس ہے، بچے روتے ہیں، معاذ اللہ بچے بیمار ہوتے ہیں، اور اللہ سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اکرم شہر اللہ المحرم، اے نبی کی امت محرم کی تعظیم کر، اے اللہ اجر کیا ملے گا؟ فرمایا تو ایک بار تعظیم کرے گا خدا تیری زندگی کے گناہ معاف فرما کے تیرا ٹھکانہ جنت بنا۔ اللہ فرماتا ہے عظیم مہینہ ہے، یہ آج کی مائیں کہتی ہے معاذ اللہ منحوس ہے۔ دوسرا کام جو ماہ محرم میں کیا جاتا ہے وہ ہے نکاح۔ اکثر لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں ماہ محرم الحرام میں نکاح کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہم کہتے وجہ، وہ کہتے ماہ محرم الحرام میں امام حسین شہید ہوئے لہذا نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں سفر میں امام حسین کا بڑا بھائی امام حسن شہید ہوا، سفر میں بھی نہ کرو۔ رمضان میں انہی دونوں بچوں کا بابا علی فوت ہوا، شہید ہوا، رمضان میں بھی نکاح نہ کرو۔ ذی الحج میں انہی کا امام حضرت عثمان شہید ہوا، تب بھی نکاح نہ کرو۔ آگے محرم کی پہلی تاریخ کو سیدنا عمر پاک کی شہادت ہے، پہلے عشرے میں بھی نکاح نہ کرو۔ جمادی الثانی میں ابو بکر کا وصال ہے، جمادی الثانی میں بھی نکاح نہ کرو۔ ربیع الاول میں میرے اور آپ کے نبی کا وصال ہے، ربیع الاول میں بھی نکاح نہ کرو۔ سال میں 365 دن ہے، اگر تاریخ اٹھا کے دیکھو گے ہر دن میں ہر لمحے میں کسی نہ کسی نبی کی شہادت ملے گی یا صحابی کی شہادت ملے گی، پھر تو پورا سال کنوارے بیٹھے رہے۔ محرم میں نکاح جائز ہے، 11 مہینوں میں نکاح جائز ہے، لیکن جب ہم سے کوئی بندہ مسئلہ پوچھتا ہے ہم کہتے ہیں کرنا نہیں ہے۔ رہی بات جائز ناجائز کی، ہم آج بھی کہتے ہیں نکاح 12 مہینوں میں آپ جب چاہیں کر سکتے ہیں، جائز ہے، لیکن محرم الحرام میں احتیاطاً نہ کریں۔ ہو سکتا ہے اگلا بندہ سمجھے امام حسین کی خوشی میں یہ نکاح کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کو مسئلے کا علم نہ ہو، ملک میں میرے وطن میں فتنہ پیدا ہو جائے، فرقہ واریت پھیل جائے، اس لیے علماء کہتے ہیں اگر فتنے کا خطرہ ہو جائز کام کو بھی کچھ عرصے کے لیے روک دیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ تیسرا مسئلہ، جیسے محرم شروع ہوتا ہے ہماری مائیں بیٹیاں حلیم پکانا شروع کر دیتی۔ امام حسین کی نیاز ہے، علی اصغر کی نیاز ہے، علی اکبر کی نیاز ہے، ہم اہل سنہ و جماعت نیاز کے بھی قائل ہیں، اصال ثواب کے بھی قائل ہیں، لیکن ہم پوچھتے ہیں بی بی یہ بتا حلیم کیوں پکائی ہے؟ اس کی دلیل ہے، وہ کہتے ہیں 10ویں کو جب پانی بند ہو چکا تھا، 7 محرم کو 3 دن تک پانی بند رہا، امام حسین کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں بچا، آپ نے اہل بیت اطہار کو حکم دیا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آؤ۔ جب سب کچھ لے کر آئے اس کا مکسر بنایا تو وہ حلیم بن گئی۔ ٹھیک ہے، اب میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں۔
میں نے پوچھا علی اصغر کیوں شہید ہوا؟ کہتے اس کو تیر لگا تھا۔ میں نے کہا علی اصغر کو حسین نے گود میں کیوں اٹھایا؟ کہتے پانی کا قطرہ نہیں تھا۔ میں نے کہا علی اصغر کو دینے کے لیے پانی کا قطرہ نہیں تھا، حلیم پکانے کے لیے بالٹیاں تو نے بھر کے دی ہیں۔ آج تیرا باپ مر جائے، تیری ماں مر جائے، تجھے روٹی بھول جاتی ہے، تجھے سالن بھول جاتا ہے، تیری آنکھوں سے آنسو ختم نہیں ہوتے۔ ارے میرے ایمان کے قدموں میں 72 تن پڑے ہوئے ہیں، 6 ماہ کا بچہ پڑا ہوا ہے، 18 سال کا علی اکبر پڑا ہے، سامنے آل محمد کی لاشیں پڑی ہے، میرا حسین حلیم پکا رہا تھا۔ خدا کا خوف کریں یار، کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی نسبتیں دے رہے ہو اہل بیت طہار کے ساتھ۔ آپ نے نیاز دینی آپ دیں، آپ حلیم کیوں دے رہے ہیں؟ کوئی بھی لنگر پکائیں، نیت کر لیں اے اللہ میں اس کا ایصال ثواب اپنے پیر امام حسین کی روح کو پیش کر دوں۔ یہ عقیدہ نہ بنائیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو یہ کام انہوں نے کیا، یہ بالکل من گھڑت بات ہے۔ چوتھا کام، یہ بھائی عمر نے بھی مجھ سے پوچھا ہے، پتہ نہیں آپ سوچیں گے میری وجہ سے بیان کر رہے ہیں۔ جو مائیں بیٹیاں بے اولاد ہوتی ہیں ان کی ہاں اولاد نہیں ہوتی، پرانی عورتیں کہتی ہیں 10ویں کو آپ نے جھولے میں بیٹھ کر نا لال رنگ کا سیب کھانا، لال رنگ کا آپ نے سیب کھانا ہے، انشاءاللہ اللہ بیٹا عطا فرمائے گا۔ ہم کہتے اولاد دینے والا خالق اور مالک الہ وہ اللہ کی ذات ہے، ایسا کوئی عمل موجود نہیں ہے۔ آپ نے 10ویں کو جھولے میں بیٹھنا ہے کہ سیب کھانا ہے؟ مجھے بتاؤ جن کو خدا نے اولادیں دی ہیں ان سے پوچھو کتنے سیب کھائے؟ ہاں تیرا ویسے دل کر رہا ہے کھانے کا تو شور کو کہہ دے میں نے سیب کھانا ہے، لیکن نسبت امام حسین کی ساتھ کر کے کھانے پینے کی چیزیں منگوا کر یہ سراسر اہل بیت طہار کی توہین ہے۔ چھٹا کام جو کیا جاتا ہے وہ ہے سبیل فی سبیل اللہ۔ ہم اس کے بالکل حق میں ہیں، ہم باقاعدہ اہل سنت و جماعت کو یہ تعلیم بھی دیتے ہیں، حسب توفیق اپنے گھر میں پانی کی سبیل لگا، جو اللہ نے توفیق دیے شربت کی لگا لیں، جو اللہ نے اور توفیق دیے دودھ کی لگا دیں۔ انہوں نے پانی بند کیا تھا، تم دودھ کی نہریں بہا دو، لیکن ایسی سبیل جو ایسا آدمی لگاتا ہے جو گھوڑے کا پجاری ہے، جو گھوڑے کی پوجا کرتا ہے، جو پہلے گھوڑے کو پلا کے تجھے پلائے، حرام حرام حرام۔ اسلام کہتا ہے گھوڑے تے گدے کا جھوٹا مشکوک ہے، بعض علماء کرام نے مکروہ لکھا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھئی آپ اس کی عزت کیوں کرتے ہو؟ کہتے یہ ہمارے بابا جی ہیں۔ ہم کہتے کیسے بابا جی؟ کہتے اس پہ امام حسین سوار ہوئے تھے؟ کہتے نہیں، امام حسین کی سواری کی شبیہ ہے، اس لیے ہم عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اور میں کہ بدبختہ جس پر نواسا سوار ہوا اس کی تو تعظیم کرتا ہے، جس کے کندھوں پر نانا محمد سوار ہو کر غار ثور پار کر گیا، اس ابو بکر کی تعظیم کیوں نہیں کرتا؟ سبیل لگاؤ، سبیل ضرور پیو، لیکن دیکھ لو کہ وہ اہل سنت و جماعت کی ہو، کسی غیر کی نہ ہو۔ 7واں کام ہے نظر نیاز ختم کرو، وہ جیسا بھی آپ کر سکے، گھر میں بیٹھے ذکر اہل بیت کریں، ذکر پنجتن پاک کریں، قرآن پاک پڑھیں، اس کا ایصال ثواب آپ نے شہدائے کرب و بلا کی روح کو کرنا ہے۔ 8واں غلط کام، 9ویں کا کچھ لوگ روزہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ 10ویں کا رکھتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ روزہ رکھا خیر تو ہے؟ کہتے حسین کے لیے رکھا ہے، امام حسین کے لیے روزہ رکھا ہے۔
ہم کہتے ہیں روزہ نہ نبی کے لیے رکھ سکتے ہیں، نہ کسی صحابی کے لیے رکھ سکتے ہیں، نہ کسی فرد کے لیے رکھ سکتے ہیں، روزہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ جب بندہ رمضان کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ جبریل کو فرماتے جبریل مزدور نے مزدوری کی ہے، کیا لکھو؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ فرمایا میں بتاؤں، اگر 7 زمینیں اور آگ بن جائیں، 7 آسمان اور آگ بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور قیامت تک فرشتہ تم روزے دار کا عمل لکھتے رہو، فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن روزے دار کا اجر ختم نہیں ہو سکتا۔ مولا کیوں؟ فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں ربی جزا دوں گا۔ روزہ صرف اللہ کے لیے۔ ہاں جو آپ 9ویں کو روزہ رکھیں گے یا آپ 10ویں کو رکھیں گے، آپ نے نیت یہ کرنی میرے مالک روزہ رکھ رہا ہوں تیرے لیے، اصال ثواب کر رہا ہوں اپنے پیر امام حسین کو، یہ نیت رکھنی ہے۔ سمجھ آئیے؟ اب یہ وہ کام تھے جو آپ نے نہیں کرنے۔ دوسرا، 2 کلر نہیں پہننے محرم میں، ایک سرخ رنگ نہیں پہننا، دوسرا آپ نے سیاہ رنگ نہیں پہننا۔ سیاہ رنگ غم کی علامت، اور سرخ رنگ خارجی پہنتے ہیں، خوشی میں پہنتے ہیں۔ کبھی دیکھا مولویوں نے سرخ امامے باندھے، کبھی دیکھا ہے سرخ جبہ پہنا ہو، سرخ جوڑا پہنا ہو۔ علماء کہتے تم نے بھی نہیں پہننے اور اپنے بچوں کو بھی اس سے منع کرنا، یہ خوشی کی علامت۔ سمجھے؟ یہ 8-10 کام تھے جو آپ نے نہیں کرنے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے 9ویں 10ویں آ رہی ہے، کرنا کیا ہے؟ اب میں ترتیب رکھتا ہوں، ترتیب کو سمجھے گا۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا من اغتسل فی یوم العاشوراء لم یمرض الامراض الموت۔ سب سے پہلے 10ویں کو یا 9ویں کو آپ نے غسل کرنا ہے۔ علماء سے پوچھا کیوں؟ فرمایا جب بندہ غسل کرے گا، میں نے ان لوگوں کو ہاسپٹل میں دیکھا ہے جب بیمار ہوتے ہیں، بیٹا ساتھ چھوڑ گیا، بیٹی ساتھ چھوڑ گئی، مرید ساتھ چھوڑ گئے، مقتدی ساتھ چھوڑ گئے، بندہ اتنا معذور ہو گیا، اب اللہ سے موت کی بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ موت دے لیکن محتاجی نہ دے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ آسانی والی موت چاہتا ہے، بغیر بیماری کے مرنا چاہتا ہے، 10ویں کے دن غسل کر، انشاءاللہ جب موت آئے گی خدا عزت کی بھی دے گا، شہادت کی بھی عطا فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے غسل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ غسل کرنے کے بعد اچھے جو سب سے قیمتی لباس ہے وہ آپ نے لباس پہننا ہے۔ تیسرا عمل فرمایا من اکتحل بالاسمد فی یوم العاشوراء لم ترمد عیناہ ابدا۔ فرمایا اسمد سرما لگانا ہے، عام سرما نہیں، اسمد، یہ سعودیہ سے ملتا ہے اور حضور کا فرمان ہے۔ فرمایا اسمد سرما لگایا کرو، آنکھوں کی چمک کو تیز کرتا ہے، آنکھوں کی بنائی میں اضافہ کرتا ہے، آنکھوں کے بالوں میں اضافہ کرتا ہے، اس سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ لیکن جو بندہ 10ویں کے دن اسمد سرما پہنے گا، فرمایا قیامت آ سکتی ہے لیکن آنکھوں میں درد نہیں ہو سکتا۔ سرما بھی لگا لیا، غسل بھی ہو گیا، کپڑے بھی پہن لیے، پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ فرمایا جیسے ہی آپ نے 9ویں یا 10ویں کو اپنے گھر سے باہر نکلنا ہے، یصافہ مسلم، کسی مسلمان کو مصافحہ کرنا ہے۔ مصافحے کا معنی ہوتا ہے ہاتھ ملا کے کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کی عادت تھی کہ وہ حضرت ابو بکر کو نا سلام میں پہل کر دیں، ہمیشہ جیسے دیکھتے ہاتھ ملاتے السلام علیکم وعلیکم السلام۔ ایک دن حضرت ابو بکر ہے تو مولا علی نے سلام نہ کیا، آپ بڑے پریشان ہوئے۔ دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھے دن آپ نبی کے پاس چلے گئے، اے اللہ کے نبی مولا علی ناراض ہے۔ آپ نے فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ فرمایا پہلے وہ سلام میں پہل کرتا تھا، اب میں سلام کرتا ہوں تو جواب دیتا ورنہ سلام نہیں کرتا۔ میرے نبی نے مولا علی کو بلایا،
فرمایا علی ابو بکر سے ناراض ہو؟ آقا ناراض نہیں ہو، جب سے یہ حدیث سنی ہے جو سلام میں پہل کرے گا وہ پہلے خدا کی جنت میں جائے گا۔ میں سوچتا رہا اس جنت میں کیا کروں گا کہ میں پہلے جاؤں، نبی کا امام بعد میں جائے، اس لیے میں نے ترک کر دیا تاکہ ابو بکر سلام میں پہل کرے، ابو بکر پہلے خدا کی جنت میں جائے، مولا علی بعد میں خدا کی جنت میں۔ مسافہ بھی آپ نے کر لیا، پھر اس کے بعد آگے چلنا ہے، کسی یتیم یا مسکین کو تلاش کرنا ہے، کسی یتیم یا مسکین کو تلاش کرنا ہے۔ کیوں؟ میرے نبی نے فرمایا من مسخل علی راسی فی یوم العشورہ، جس نے کسی یتیم کو عشورے کے دن پایا اور اپنا دست مبارک اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں خدا اتنے گناہ معاف فرمائے گا، اتنی بندہ مومن کو نیکی عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے سفر کرنا ہے مسجد کی طرف، یہ جو اہم مسئلہ ہے۔ سب سے پہلے آپ نے خدا کے گھر میں آنا ہے، یہاں نفل کا ذکر نہیں ہے، آپ آئیں تو نفل نیند لیں، آپ آئیں تو کھڑے ہو جائیں، سب سے پہلے خدا کے دربار پہ آنا ہے اور کہنا اے اللہ تو جانتا ہے آج 10 محرم الحرام ہے اور قیامت بھی 10 محرم الحرام کو قائم آئے گی، میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، موسیٰ علیہ السلام کو تو نے کہا تھا اگر امت نے توبہ کرنی ہے 10ویں کی رات کو توبہ کرے، اے اللہ تو نے ان کی توبہ قبول کی تھی، آج میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں۔ علماء فرماتے جو 10ویں کی رات کو اللہ سے صدقے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ صغیرہ گناہ بھی مٹا دیتا ہے، خدا کبیرہ بھی مٹا دیتا ہے۔ آپ نے آ کے 10ویں کو آ کے توبہ کرنی ہے، پھر اس کے بعد تیسرا عمل، آگے کون سا عمل کرنا ہے؟ چھٹا، فرمایا آپ نے رونے کی حالت بنانی ہے، کوئی بات یاد کر کے عذاب کو یاد کر کے آپ نے رونے سی شکل بنانی ہے، آنکھ میں آنسو لانے ہیں۔ علماء سے پوچھا کہ اگر آنسو نہ نکلے، فرمایا یہاں تک لے کر آنا تمہارا کام ہے، اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ اپنا نوری پر آنکھوں میں مارتا ہے، آنسو نکل کے چہرے پہ آ جاتا ہے۔ فرمایا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فائدہ یہ ہے، فرمایا قیامت کے دن ایک بنی اسرائیل کا حساب ہوگا، اللہ فرمائے گا جنت میں لے جا، مولا فاسق ہے، فاجر ہے، کبھی کوئی نیکی نہیں کی، فرمایا خوف خدا سے رویا تھا، اے اللہ رویا تو نہیں تھا، صرف آنکھ میں اتنا آنسو آیا، یہ جو آنکھوں کی پلک ہوتی ہے، اس پلک کا جو ایک بال ہے، اس بال کا جو سر ہے، وہ سر تھوڑا سا گیلا ہوا تھا، فرمایا میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا تھا محبوب کوئی بندہ بھی اتنا بھی رو پڑے گا میں تب بھی اس کے زندگی کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کوئی عالم دین تلاش کر کے اس کی زیارت کرنی ہے۔ کیوں؟ فرمایا من زارا معلما یا متعلما فی یوم العشورہ کأنما زارنی 70 نبیا، فرمایا جس نے ایک عالم دین کی زیارت کی اللہ 70 نبیوں کی زیارت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور آگے کیا جملہ ہے؟ 7 لاکھ روپے کی بچت ہے، بِكُلِّ نَظْرَةٍ كَحَجَّةِ الْمَبْرُورِ، فرمایا جتنی مرتبہ عالم دین کو دیکھے گا اللہ ہر نظر کے بدلے میں مقبول حج کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے علم کی محفل میں آنا ہے، علم کی مجلس میں۔ آپ کے خاندان میں کوئی بندہ بیمار ہے، کوئی بندہ بیمار ہے، آپ نے اس کی عیادت کو جانا۔ کیوں؟ نبی پاک نے فرمایا جو 9ویں کو یا 10ویں کو کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے لکھ دو جب سے میں نے آدم کی تخلیق فرمائی اور قیامت تک جتنے مسلمان بیمار ہوئے خدا نے ان سب کی عیادت کرنے کا اس کو ثواب عطا فرما دیا۔
بلکہ حدیث تو یہ کہتی ہے قیامت کے دن اللہ فرمائے گا ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، اے اللہ ساری کائنات کو تو کھلانے والا ہے، ساری کائنات کو تو پالنے والا ہے، فرمایا میرا بندہ بھوکا تھا اس کو کھلا لیتا، یقین کرتا میں رب کو کھلا گیا، اے ابن آدم میں پیاسا تھا تو نے پانی نہیں پلایا، اے اللہ ساری کائنات کو تو پلانے والا ہے، تجھے کون پانی پلائے، فرمایا میرا فلاں بندہ پیاسا تھا اس کو پلا دیتا، یقین کرتا میں رب کو پلا کے آیا ہوں، اے ابن آدم میں بیمار تھا میری عیادت کو نہیں آیا، اللہ تیری کون عیادت کر سکتا ہے، فرمایا فلاں بن فلاں بیمار تھا، اگر تو اس کے پاس جا کے عیادت کرتا تجھے اللہ کی عیادت کرنے کا ثواب ملتا۔ نواں کام کیا کرنا ہے؟ علماء فرماتے نواں کام کرنا ہے من زار قبر ابویہ، اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرنی ہے۔ عید پہ نہیں ہے کہ عید والے دن آپ کو باپ یاد آ جائے، عید والے دن ماں یاد آ جائے، جو ماں آپ کو پیار عید والے دن کرتی ہے تو پھر تو ضرور ہے۔ ہمارے پنجاب سائڈ میں جہالت ہے لیکن پھر بھی مردوں میں اتنا شعور ہے، جب بھی محرم شروع ہوتا ہے وہ قبروں پہ جاتی ہیں، قبروں کی صفائی بھی کرتی ہیں، قبروں کی مرمت بھی کرتی ہے۔ فرمایا جو بندہ 10ویں کو اپنے والدین کی قبور کی زیارت کرے گا قیامت کے دن پل صراط سے ایسے گزرے گا جیسے بجلی کی چمک یا بجلی کی کڑک ہوتی ہے۔ یہ 8 کے 10 اعمال تھے جو آپ نے ماہ محرم الحرام میں کرنے ہیں۔ اب مسئلہ آ گیا نفل تے روزوں کا، کون سے نفل پڑھنے ہیں تے کون سے نہیں پڑھنے۔ یہ جو بندہ 2 رکعت 10ویں کو پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، سلام پھیر دے، اللہ 1000 گناہ معاف فرماتے تھے، 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تے جو بندہ کہتے ہیں میں نے 4 پڑھنے ہیں، فرمائے سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تبارک و تعالی مقبول حج تے مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ شیخ شبلی نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کہتے 10ویں کا میرا معمول تھا، میں 4 رکعت پڑھ کے امام حسین کو ثواب کرتا تھا، 11ویں کی رات میں نے خواب میں دیکھا امام حسین ہے کہ آپ نے چہرہ پھیر لیا، میں نے کہا امام حسین کو غلطی ہوگی، فرمائے نہیں، میں نے کہا آپ اپنا دیدار نہیں کروا رہے، فرمائے تیرا قرضہ ہم تک پہنچ گیا ہے، جب تک تیرا قرض نہیں اتاریں گے تب تک تجھے اپنا دیدار بھی نہیں کروائیں گے۔ لیکن مسئلہ سمجھو، 4 پڑھو گے یا 2 پڑھو گے؟ کتنے پڑھو گے؟ 4 یا 2؟ 2 یہ چہرے 4، نہ 4 پڑھنے نہ 2 پڑھنے، آپ نے قضا نمازیں پڑھنی۔ اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا نماز کا، کوئی بھی آپ سے نہیں پوچھے گا سنتیں پڑھی ہیں، موقبہ پڑھی ہیں یا غیر موقبہ، اور یہ سنت نفل تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں، قیامت کے دن جب حساب و کتاب ہوگا فرشتے کہیں گے اللہ 3-4 نیکیوں سے رہ رہا ہے، اللہ فرمائے گا وہ نفلوں سے اٹھا کے پورا کرو، سنتوں سے پورا کرو، یہ تو ہم اس لیے پڑھتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں جس کے ذمہ قضا نماز ہے، شب بارات والے دن کوئی عبادت نہ کرے، قضا نمازیں پڑھے، لیلۃ القدر کی رات کوئی عبادت نہ کرے، قضا نماز پڑھے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ خالی 10ویں کو نہیں پڑھنی، آپ نے ابتدا کرنی ہے بلا تمثیل۔ آپ کی عمر ہے ٹوٹل 50 سال، 10 سال آپ بلوغت کے نکال دے، پیچھے بچے ہیں 40 سال، ایک دن میں کتنی نمازیں ہیں؟ 5 ہیں لیکن پڑھنی 6 ہیں، 5 نمازیں پڑھنی ہے تو 6 وتر ہے، ان 6 کی ترتیب ڈائری میں لکھ دے کہ فلاں دن سے فلاں وقت سے میں قضا نماز پڑھ رہا ہوں، اور اس میں آپ کو سہولت یہ ہے آپ رکوع میں جائیں بجائے 3 تسبیحات کے 1 بار پڑھ لیں، آپ جناب سجدے میں جائیں بجائے 3 تسبیحات کے آپ 1 پڑھ لیں، آپ آخر میں 2 چھوٹی سورتیں بھی پڑھ لیں، سلام پھیر لیں، آپ کی قضا نماز مکمل ہو گئی۔ سب سے اہم ہے 9ویں 10ویں کو قضا نمازیں شروع کر دیں، سب سے۔ اب مسئلہ آ گیا روزے کا، بعض رکھتے ہیں 9ویں کا تے 10ویں کا نہیں رکھتے،
بعض رکھتے ہیں 10ویں کا تو 11ویں کا نہیں رکھتے. اب دلیلیں دونوں کی ہیں. وہ کہتے ہیں حضور نے 10ویں کا رکھا ہے 9ویں کا نہیں رکھا, حضور نے 10ویں کا رکھا ہے 11ویں کا نہیں رکھا. آپ کہتے ہو ایک روزہ رکھنا منع ہے, ہم کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے عاشورہ کا جو 10 محرم الحرام کا دن ہے, یہودی نبی کے پاس ہے, آپ نے فرمایا خیر ہے, انہوں نے کہا کہ ہم نے روزہ رکھا ہے 10 محرم الحرام کا. ابھی امام حسین شہید بھی نہیں ہوئے, یہ دن اس سے بھی پہلے لوگ مناتے تھے. بعض کے نزدیک روایت ضعیف ہے, آدم کی تخلیق ہوئی تو 10ویں کا دن تھا, آدم پیغمبر کی لفظ سے توبہ سے معافی ملی 10ویں کا دن تھا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے 10 محرم الحرام کا دن تھا. یوسف کی بھائیوں سے ملاقات ہوئی 10ویں کا دن تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام مصر میں پہنچے 10ویں کا دن تھا. جتنے نبیوں کو جو انعام ملے بعض کہتے وہ دن 10ویں کا تھا, تو روایات ضعیف ہے. یہ دن پہلے مناتے تھے, یہودی مناتے تھے. اور آپ نے کہا یہودیوں تم کیوں منا رہے ہو, اور تم نے کیوں روزہ رکھا ہے؟ عرض کی آقا اس دن فرعون سے ہمیں نجات ملی تھی, یہ روایت ٹھیک ہے, اس کی خوشی میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں. آپ نے فرمایا بھئی ہم تو زیادہ حقدار ہیں, نبیوں کو ماننے والے, ہم بھی روزہ رکھیں گے. نبی نے حکم دیا بھئی 10ویں کو روزہ رکھو, صحابہ نے رکھنا شروع کر دیا. پھر ایک صحابی آیا, اس نے کہا آقا یہودی بھی ایک رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کرو, آج کے بعد تم نے 2 روزے رکھنے ہیں. آپ نے 9ویں کا بھی رکھنا ہے, آپ نے 10ویں کا بھی رکھنا ہے. جی اگر آپ نے 10ویں کا رکھا ہے تو 10ویں کا بھی رکھیں, 11ویں کا رکھیں, ایک اکیلا روزہ نہیں رکھنا. یہ یہود کے ساتھ تشبیہ ہے. اگلا مسئلہ, وہ ایک مائیہ ہر جمعے کے بعد پوچھتی رہتی ہے, اللہ پاک اس کو جو ہے نا عزت عطا فرمائے. وہ کہتی ہے ماہ محرم میں علماء فرماتے ہیں یہ بسم اللہ شریف والا جو وظیفہ یہ عمل ہے, اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے, سب سے پہلے آپ نے باوضو ہونا ہے, اول آخر آپ نے درود و سلام پڑھنا ہے. آپ ایک چارٹ لے لیں, چارٹ پہ آپ نے 113 مرتبہ لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, یعنی پوری بسم اللہ شریف. کاپی نہیں, اپنے ہاتھ سے لکھنا ہے. پھر جس مقصد کے لیے آپ نے لکھنا ہے, جو کہتے ہیں گھر میں جادو ہے, جو کہتے ہیں نظر بد ہے, جو کہتے ہیں رزق میں تنگی ہے, جو کہتے ہیں ہم پریشان ہیں, جو کہتے ہیں ذہنی ٹینشن ہے, جو آپ کا مقصد ہے وہ ذہن میں رکھنا ہے. یکم محرم سے لے کر 10ویں تک آپ لکھ سکتے ہیں. آپ نے لکھنا ہے, انشاءاللہ 10ویں کی برکت سے آپ کے ادھورے کام مکمل ہو جائیں گے. آخری ایک چھوٹا سا پیغام ہے میرا ان جوانوں کو, فیس بک پر ایسی کوئی پوسٹ آپ نے شیئر نہیں کرنی, واٹس ایپ پر بھی آپ نے کوئی بھی ایسی پوسٹ شیئر نہیں کرنی جس سے فرقہ واریت کو ہوا ملے. بھئی ملک ہمارا ہے, یہ کسی خاص بندے کا نہیں ہے. آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنیوں کا ملک ہے, اس میں وہابی بھی ہیں, شیعہ بھی ہیں, ہر قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. آپ نے اجتناب کرنا ہے, صرف نیت یہ رکھنی ہے کہ فتنہ نہ پیدا ہو. قرآن کہتا ہے فتنہ قتل سے بھی بڑا جرم ہے, قتل سے بڑا جرم ہے. اگر آپ کی گلی محلے میں کوئی جلوس ہے, اس طرح کی کوئی محفل ہے, کوشش کریں آپ ان کا راستہ چھوڑ دیں. ہم بھی تو جلوس نکالتے ہیں نا ربیع الاول میں, جب ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا, آپ کا اور میرا حق بنتا ہے ہم راستہ چھوڑ دیں. صرف نیت کیا ہے؟ تاکہ ملک میں بد عملی نہ ہو, آپ کی وجہ سے فتنہ نہ پیدا ہو. یہ کام عورتوں کا ہوتا ہے, مردوں کا نہیں ہوتا. نیت صاف رکھنے سے میری آخری بات ہے, خراساں کا ایک بادشاہ جنت میں جائے, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. میں جانتا ہوں اس بیان سے کافی لوگوں کو تکلیف پہنچے گی, پتہ نہیں مولوی صاحب اس طرح کا بیان کیوں دے رہے ہیں, لیکن میری نیت صاف ہے. خراساں کا ایک بادشاہ جنت میں گیا, اور کسی نے کہا کبھی نماز نہیں پڑھی, روزہ نہیں رکھا, جنت میں کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں نے ایک مولوی سے شہادت کربلا, امام حسین کی جب شہادت سنی نا, آنکھوں سے آنسو نکل پڑے, تو میں نے بیٹھے بیٹھے نیت کی, اے اللہ میں ہوتا, اے میری فوج ہوتی, اے میرے پاس حوصلہ ہوتا, میں اپنی ساری ٹیم لے کر نکل پڑتا,
اور یزید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا، اللہ کو میری نیت اتنی پسند ہے، اللہ نے زندگی کے گناہ معاف فرما کے ٹھکانہ جنت بنا دیا۔ سمجھئے؟ مسلمان وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا راستہ روکتا نہیں ہے، راستہ آپ نے چھوڑ دینا ہے، باقی جو کچھ بھی کرے یہ ان کی عبادت ہے، ہم جو کچھ کریں یہ ہماری عبادت ہے۔ بھئی نکاح جو ہوتا ہے نا، اس میں ایک ہوتا ہے حق مہر، ایک ہوتا ہے حق مہر، دوسرا ہوتا ہے ایجاب و قبول، تیسرا اب میں مسئلہ کیسے سمجھاؤں؟ بعد میں لوگ اچھا میں مثال ہے، اب کنواری لڑکی ہے، ہم جب فارم اندر بھیجتے ہیں ہم کہتے جاؤ بھی اجازت لے کر آؤ۔ ہاں بھئی اجازت کون لے گا؟ بھئی لڑکی کا وکیل تے وکیل کے ساتھ ہوتے دو گواہ، اب وکیل بھی غیر محرم ہے، اس کے ساتھ جو دو گواہ ہے وہ بھی غیر محرم ہے۔ حق یہ بنتا ہے عالم دین کا کہ وہ وکیل بنائے لڑکی کے محرم کو، اس کا چچا ہو جائے، اس کا ماموں ہو جائے، پھر اس کے دو بچے جو اس لڑکی کے لیے محرم ہو یا کوئی اور چچے چاچا ہو جائے، دادا ہو جائے، ان کو کمرے میں بھیجے، غیر محرم کو نہ بھیجے۔ سمجھے؟ اب کنواری لڑکی سے اجازت لینے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے لڑکی کے پاس جائیں، بھئی بیٹی میں آپ کا نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے حق مہر کے عوض کروانا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں؟ آگے السکوت بالرضا، کنواری لڑکی خاموش ہو جائے، ہنس پڑے، رو پڑے، علماء کہتے اجازت ہے۔ آج کی موجودہ بیٹی کو اگر یہ مسئلہ بتا بھی دے، میں نے بچیوں کو پڑھایا نا تیسرے سال میں نے کہا بیٹیوں آپ کیا کرو گے؟ ایک بچی کہنے لگی میں چپ ہو جاؤں گی، میں نے کہا کبھی نہ ہونا، سامنے کوئی عالم دین ہوگا، اور وہ تو یہ سمجھے گا بچی راضی نہیں ہے، آپ نے زبان سے اقرار کرنا ہے۔ نکاح میں ضروری یہ ہے کہ دو گواہ ہوں، گواہ عاقل بالغ ہوں، اسی شہر کے ہوں، وہ زبان سمجھتے ہوں، اردو میں ہے اردو، پنجابی ہے پنجابی، اگر کسی دوسری زبان کے بھی ہوں، علماء کہتے ہیں ٹرانسلیشن کر کے آپ بتائیں کہ فلاں کا فلاں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور گواہ ساری ہوتے جو نکاح میں موجود ہیں۔ اس میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، بندہ اپنا نکاح خود بھی پڑھا سکتا ہے، خود بیٹھ کے بھئی ہاں بھئی میں آپ سے روبرو ان دو گواہوں کے شریعت محمدی کے تحت 5000 حق مہر کے عوض میں آپ کو اپنی زوجیت میں لیتا ہوں، کیا آپ کو قبول ہے؟ لڑکی کہتے قبول ہے، نکاح ہو گیا۔ اگلا مسئلہ جو اس نے لکھا ہے کہ یہ فارم ہے، یہ فارم قانونی طور پر ہیں تاکہ باہر جانے کے لیے، پاسپورٹ بنانے کے لیے اور معاملات کرنے کے لیے ہماری سہولت ہے، ورنہ آج سے 30-40 سال پہلے چلے جائیں کسی کا کوئی فارم نہیں ہوتا تھا۔ لہذا اس دور میں شرعی نکاح جو ہے وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے ایجاب و قبول میں کہ قانونی نکاح کرنا ہے تو فارم ہونا ضروری ہے۔